ہم ڈرامہ جڑواں بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ زارا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ زارا کے باپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ زارا کا رشتہ پکا کر دیا ہے، لیکن اس بات کو لے کر زارا کے والد جو ہوتے ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے میری بیٹیوں کا رشتہ جو ہے وہ اتنی جلدی طے کر سکتی ہے، مجھے تو میری بیٹی اپنے پاس چاہیے، پھر یہ کیسے ان کو اتنا دور رکھ سکتی ہے۔ میں پھر بھی جو ہے وہ زارا سے اس بات کو کنفرم کروں گا، جیسے میں کنفرم کر لوں گا تو پھر ہی مجھے پتہ چلے گا۔ دوسری طرف رکشی کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، اس نے اس کو ڈیورس دینی ہوتی ہے، وہ تو اس کی بات ہی نہیں مانتا، نہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رکشی جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے اپنی والدہ کو کال، اپنی والدہ کو کال کر کے سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنی والدہ کو لے کر باہر گیا ہوا ہے اور مجھ سے تو وہ بات بھی نہیں کرتا۔ اس پر رکشی کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم یہیں پہ رک جاؤ، تم کیوں واپس گئی، تم یہاں پہ آ جاتی تو اچھی بات ہے، تمہیں تو اس کو سبق سکھانا چاہیے تھا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں وہاں پہ بیٹھنے کی، میں نے تمہیں اس لیے اتنے نازوں سے نہیں پالا کہ تم جو ہے وہاں پہ کڑ سڑ کے مر جاؤ، تم یہاں پہ آ جاؤ۔ اس پر رکشی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ امی میں نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی۔ دوسری طرف عادل جو ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی بہن کے روم میں جاتا ہے تو وہ اپنے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہے، اس پر اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور سے بات کر رہی ہے تو اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیتا ہے اور خود بات کرنے لگ پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ بات کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے تو بابا ہیں، تو وہ اپنے بابا سے پھر بات کرتا ہے۔ اس پر اس کے بابا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ٹینشن مت لو، میں سب کچھ ٹھیک کروا دوں گا، اور تم ایسے کیا کرو رکشی کے گھر بھی چلے جایا کرو، ایسے بہنوں کا مان جو ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بابا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اس پر اس کے بابا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ اور اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو مجھے اس سے بات تو کروا۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو وہ موبائل دے دیتا ہے۔ دوسری عادل کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے مجھ پہ شک کر رہے تھے، اس لیے آپ نے مجھ سے موبائل چھینا تھا نا۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو تمہاری ایج ہے میں تمہیں جو بھی سمجھاؤں گا تمہیں بھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ہاں تم مجھے اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ اس پر اس کی بہن کہتی ہے کہ اچھا اگر آپ میرے دوست بنیں گے تو پھر دوست جو ہیں وہ میری اسائنمنٹ بھی کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ضرور ہوں، لیکن میں تمہیں کوئی بھی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے نہیں دینے والا، اور آج سے کوئی چیٹنگ نہیں تم نے کرنی۔ اس پر اس کی بہن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی کہنا ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، مجھ سے کبھی بھی کچھ بھی چھپانے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اس پر اس کی بہن کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ضرور میں آپ کو بتا دوں گی۔ دوسری طرف دادا جو ہوتی ہیں وہ زارا کی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ تم سے ملنے کے لیے تو بہت زیادہ بے چین ہو رہے تھے۔ زارا کے چاچو جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اپنی بھابھی سے ملنے کے لیے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی آ جانا تھا، لیکن مما کے ٹیسٹ اتنے زیادہ تھے اسی وجہ سے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہاں ڈاکٹروں نے تو ہمیں پاگل کیا ہوا ہے، بس وہ تو کہتے ہیں بس ٹیسٹ کروائی جاؤ، ہمیں پیسے دے جاؤ۔ اس پر جو ہوتے ہیں زارا کے والد آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ٹیسٹ۔ اس پر زارا کے چاچو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس وہ نارمل روٹین کے ٹیسٹ تھے اور کوئی بات نہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے آفس کی طرف سے انشورنس ملا ہوا ہے تو اس وجہ سے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ سارے ہی وہاں پہ فری ہو جاتے ہیں، تو مجھے پیسوں کی کوئی ٹینشن نہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سلمیٰ بتا رہی تھی کہ تم اس دن آئے تھے تو بہت زیادہ پریشان تھے، کیوں کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اس پر زارا کے والد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی بھی کچھ بھی ضرورت ہو یا کوئی بھی بات کرنی ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، میں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر ہوں۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے تو اس بار اس کے والد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے زارا سے پوچھ لوں گا کہ وہ اس رشتے کے لیے خوش بھی ہے یا نہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہی بیٹا شادی طے کر دی ہم لوگوں نے، وہ بھی سرمد سے، تو تم کیا اس بات کے لیے خوش ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ پہلے ماموں کو رشتہ لے کر آنے تو دیں، جب رشتہ آئے گا پھر دیکھیں گے۔ اس پر اس کے دادا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے، ایک دفعہ رشتہ تو آ جائے پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اس کی والدہ بھی اٹھ کے چلی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کو روکتے ہیں اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا آپ کو، اتنے غصے میں کیوں آپ وہاں سے آ گئی؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے میری سب کے سامنے انسلٹ کروا دی، جب میں نے تمہیں کہا کہ تمہارا رشتہ ہو گیا تو تم نے کیوں نہیں کہا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ بابا کو اچھے سے جانتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسے یقین نہیں کریں گے، آپ نے کہہ دیا اور انہوں نے مان لیا۔ اس گھر میں وہ صرف اور صرف پھپھو کی ہی بات ایسے مانتے ہیں، وہ جو بھی کہہ دیں گے بابا جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ان کی بات پہ یقین کر لیں گے، ہماری باتوں پہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ کو اپنا دماغ اور اپنے دماغ کی جو ہے وہ بتی آن رکھنی چاہیے اور پھر ہی آپ کو سوچ سمجھ کے کچھ بات کرنی چاہیے۔ جب تک ماموں نہیں آئیں گے تب تک بابا جو ہے وہ اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کریں گے، اس لیے آپ پہلے ان کو بلوائیں اور رشتے کے لیے ہاں کروائیں، پھر یہ کچھ ہوگا۔ اس وجہ جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ اس کی بات سمجھ جاتی ہے۔ دوسری طرف عادل کے ماموں جو ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے یار رکشی کے جو ہسبینڈ ہے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرو، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اب مجھے وہ عجیب سا لگتا ہے کیونکہ میں نے کافی دفعہ اس کو غیر لڑکیوں کے ساتھ ملتے ہوئے بھی دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بھی بزنس جو ہے وہ اچھے سے اسٹارٹ کر سکتا ہے، مجھے تو ابھی بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ابھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور اپنے پیسے بھی ویسٹ ہی کر رہا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ ماما اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ
نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری طرف زارا آ جاتی ہے، تو زارا جیسے ہی آتی ہے تو عادل جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنے لگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کیوں نہیں مجھے بتایا کہ تم نے جو ہے وہ رکشے کے ہسبینڈ کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں یہ بات کسی سے کروں، کیونکہ مجھے کو تو کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس کی کیا لگتی ہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے زارا جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عادل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے۔ دوسری طرف عادل جو ہوتا ہے وہ جیسے ہی زارا کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو زارا کو کہتا ہے کہ اگر تمہارا رشتہ پکا تھا سلمت کے ساتھ تو تم نے مجھ سے پیار کیوں کیا؟ لیکن عادل کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ زارا نہیں بلکہ سارا ہے۔ اس پر سارا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ عادل جو ہے وہ مجھے زارا سمجھ رہا ہے۔ اس پر زارا کو سامنے ہی وہ کہہ دیتا ہے کہ تم نے پھر مجھ سے پیار کیوں کیا؟ یہ بات جو ہوتی ہے وہ سارا سن لیتی ہے اور سارا کے پاؤں کے نیچے تو زمین نکل جاتی ہے۔ اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں بلکہ زارا سے پیار کرتا ہے۔ دوسری طرف سلمت جو ہوتا ہے وہ بھی زارا سے ہی کوشچن کرتا ہے کہ تم مجھ سے پیار تو کرتی ہو؟ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار عادل پیار جو ہے وہ کوئی ناپنے کی چیز نہیں ہے جو میں تمہیں بتا دوں کہ اتنا کرتی ہوں۔ اس پر سلمت جو ہوتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے، کیونکہ وہ تو سلمت ہوتا ہے اور وہ سلمت کو جو ہے وہ عادل کہہ دیتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، عادل سے بات کر رہی ہے یا سلمت سے بات کر رہی ہے۔ اس پر سلمت جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور سلمت جو ہے وہ اس رشتے سے خود ہی انکار کر دے گا، کیونکہ زارا کے منہ سے اس نے عادل کا نام سن لیا ہے اور اس کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ زارا جو ہے وہ اب عادل کو پسند کرتی ہے نہ کہ مجھے۔ دوسری طرف سارا جو ہے وہ بھی عادل سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دے گی، کیونکہ اس کو بھی اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ زارا کو پسند کرتا ہے نہ کہ مجھے، اور میں جو ہوں اپنی بہن کی خوشیوں کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ جڑواں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔